بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جو ہے، اس کی تفسیر چل رہی تھی، تو اس میں ایک چیز اور بھی قابل غور ہے، وہ یہ کہ کن لوگوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آدمی تعلق بھی رکھے، اور ان کو جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ کیا کرے، درخواست بھی کرے کہ بھی ہمارے لیے کیا کرنا، دعا کرنا۔ دعا تو ایسی چیز ہے کہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر بڑی اور مقدس اور بابرکت ہستی کوئی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جناب عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی ہمیں اپنے دعاؤں میں نہ بھول جانا، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، جناب عمر سے کہہ رہے ہیں نبی میرے لیے کیا کرنا، دعا کرنا۔ تو ہم تو بالکل چھوٹے موٹے عاجز لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، تو ہمیں تو ضرور بڑھ چڑھ کر دوسرے لوگوں سے کیا کرنا چاہیے، درخواست کرنی چاہیے کہ بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وہ لوگ جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، نمبر 1 مضطر، یعنی مصیبت زدہ کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جو آدمی پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، کسی پریشانی کے اندر ہو، تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے، درخواست کرنی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ پریشان ہو، ہم آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں، جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا کریں، دعا کریں۔ ہم لوگ جو ہے جی پریشان آدمی، جتنا آدمی زیادہ پریشان حال ہو، مصیبت زدہ، ہم لوگ اس کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی ہو تو اسے کوئی منہ ہی نہیں لگاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، وظیفہ پوچھنے کے لیے، غریب لوگ ہوتے ہیں، حالات بہت خراب ہوتے ہیں ان کے۔ جب میں غور کرتا ہوں بھی یار آدمی تو دیندار نیک آدمی ہے، تو ایسے آدمی سے تو میں دل سے درخواست کرتا ہوں کہ یار میرے لیے بھی کیا کرو، دعا کرو کہ تم جو ہے نا جی وہ اللہ کے اس ٹائم مقرب، اللہ کے نزدیک ہو۔ مصیبت جو ہے نا جی ممکن ہے کہ اللہ پاک جو اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ نے مصیبت میں مبتلا کیا ہو اس کو۔ نمبر 2 مظلوم، کہ مظلوم جس کے اوپر کسی نے زیادتی کی ہو، کسی ظالم نے ظلم کیا ہو، اس کی دعا بھی کیا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ اور چاہے وہ فاسق و فاجر بھی ہو، یعنی کہ گناہ گار آدمی بھی ہے نا، لیکن اگر اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کی دعا کیا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر مظلوم کافر بھی ہو نا تو اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ مسند احمد جو ہے نا جو اور ابن حبان کی یہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مظلوم اگر کافر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی دعا بھی رد نہیں کرتے۔ بلکہ یاد رکھو کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ اگر جانور کے ساتھ زیادتی کرو نا تو اس کی بھی آہ لگتی ہے، کہ ظلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو، کہ میرے پاس ہر چیز ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، اللہ کہتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، پھر میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، تو تمہارے اوپر تو میں بیٹھا ہوں، ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے میں نے، زندگی کے ایک لمحے کا، ایک ایک عمل کا، تم کس بنیاد پہ، کس بنیاد پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو۔ تو اس لیے دوسروں کے ساتھ ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، کہ مظلوم جو ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، اگر کافر بھی مظلوم ہو تو اللہ اس کی دعا بھی کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ والد کی دعا جو ہے وہ اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مشہور تو یہ ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، یقیناً ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، لیکن والد جو ہے اس کی دعا بھی کیا ہوتی ہے، اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اور میرے ذہن میں ایک حدیث کا مفہوم آ رہا ہے کہ والد کی دعا جو ہے وہ اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے، معذرت وہ مار کے بارے میں شاید اس وقت میں بھول رہا ہوں، خیر بہرحال والد جو ہے نا جی اس کی دعا بھی اولاد کے لیے کیا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ پھر عادل بادشاہ، اس کی دعا بھی کیا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ نیک آدمی کی دعا جو ہے اس کی بھی قبول ہوتی ہے۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، جو اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور مسافر جو ہے اس کی دعا بھی کیا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، جب تک آدمی سفر میں ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ دار جو ہے اس کی دعا کیا ہوتی ہے، افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ غائبانہ دعا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ غائبانہ کا مطلب یہ ہے کہ جب جو ہے
ایک دوسرے کے آمنے سامنے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کوئی آدمی پریشان ہے، ہم کہتے ہیں یار اللہ تیری پریشانی دور کرے، مصیبت دور کرے. ایک یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر یا اس آدمی سے دور ہو کر، غائب ہو کر کیا کریں، دعا کریں. تو یہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. اور حاجی جو ہیں ان کی دعا بھی کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. بس جب تک وطن میں واپس نہ آئے اس وقت تک ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. اور حضرات جو ہے اس کا کیا کریں؟ اہتمام کیا کریں کہ اللہ سے مانگا کریں. جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی مانگو، نہیں بھی ضرورت تب بھی اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو. دعا مانگنے کی توفیق مل جانا جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری سننا چاہتا ہے، اللہ ہماری سننا چاہتا ہے. کبھی نوٹ کیا، ہمارا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو ہم اس سے لاڈ کرتے ہیں، اس کے کوئی پسند کی چیز ہوتی ہے ہم اس کے سامنے سے ہٹا لیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے چھپا لی، غائب کر دیا، وہ بچہ رو رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم سے مانگے. ٹھیک ہے، یہ روئے، ہم اس کے رونے کو دیکھتے ہیں، اس کی اب یہ کیا کرے گا. اچھا وہ چیز کوئی دور تو نہیں ہوتی تو بچے کے پاس ہی ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جی بس چلی گئی، ختم ہو گئی، وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے. تو کیا ہم ہر بچے کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں؟ گلی محلے کے بچوں کو پکڑ کے بھی کرتے ہیں؟ نہیں. جس بچے کے ساتھ ہماری محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم یہ لاڈ کرتے ہیں. تو یہ دعا کی توفیق مل جانا، ہم کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی لیکن مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ ہمارے اوپر مہربان ہے. اللہ ہمارے اوپر ہے مہربان. اللہ ہماری باتیں سننا چاہتا ہے، اللہ ہماری التجائیں سننا چاہتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا جی وہ اپنے سامنے بیٹھنے والا بنا دے، اپنے سامنے بیٹھ کر ہاتھ پھیلانے والا، مانگنے والا بنا دے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دربار کا بھکاری بنا دے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. وعلینا الا البلاغ.